بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستوں کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر بھی سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر کئی جگہ میں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی، آپ ہر وقت اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی اور خوشی ہی تھی، رنج، غم، فکر اور اندیشہ کہیں بھی دور دور تک نہیں تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانیاں جو رہتی دنیا تک قائم رہتی ہیں اور صبر اور شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر اپنی نعمتیں آپ سے واپس لینا شروع کر دیں۔ مال، دولت، باغات، کھیت، مکانات، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے رہتے، شکوہ اور شکایت تک نہ کی اور نہ ہی ناشکری کا ذکر کیا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے، میرے حال پر رحم کر میرے رب، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا اور اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہاتے اور اس پانی سے، ٹھنڈے پانی سے پیتے رہنا۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ان پر اور احسان کیا اور ان کی نعمتیں اور برکتیں ادا کی، بیوی اور بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر والے تھے، کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور امتحان سے بچائے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے برے کاموں کو ایک امتحان سمجھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورۃ انعام، سورۃ یوسف، سورۃ صفات اور سورۃ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے تھے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ ایک کشتی میں جانے کے لیے تیار تھی، اس میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملا نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ کوڑا ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا، لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی 1.5 سے منہ کھولے بیٹھی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی
اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ہر ایک کو بخش دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے باغ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ ہر وقت مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں یہی پکارتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم میں آ گئے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو قوم ان کے انتظار میں تھی، کیونکہ انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن اور چین سے رہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو خوب رزق دوں گا، برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کی قوم کی مشکلیں دور ہو گئیں اور یونس علیہ السلام کی بددعا اور ناراضگی کی وجہ سے جو ان پر آئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب کوئی مشکل، مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ سورۃ شعراء میں آپ کو ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ سورہ 23ویں پارے میں ہے اور آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کافی عرصہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اسی وقت نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم کے سرداروں نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، سردار امیر لوگ تھے۔ طالوت کا نام سنتے ہی خفا ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق ہے، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گئی۔ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر اور غریب سب برابر ہیں، ان کے نزدیک تو وہ اچھا ہے جو نیک ہے۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت نبی نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بننے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی قوم کو لے کر روانہ ہونے لگا تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ یہ لوگ اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے کہ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا، میرا آدمی وہ ہے جو اس کو نہ پیے، زیادہ سے زیادہ 1 چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اترنے لگے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایماندار تھے، انہوں نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت ہی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے،
اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا فرما، ہم دشمن سے نہیں ڈریں گے، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمنوں کو فتح دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا، ان کو دانائی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی۔ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زریں پہنے، کڑوں کے جوڑنے میں مناسب انتظام کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں صرف کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 سکے ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے، لیکن یہ 1 بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا جو سکہ یہ مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے۔ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، البتہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ زیادتی سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو خیال آیا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان تو نہیں لے لیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا، اپنی خواہش پہ نہ چلنا اور نہ ہی اللہ کی راہ سے بھٹک جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو طاقت، بہادری اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ حضرت طالوت گویا غریب تھے مگر ان میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ دشمن سے لڑنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، اللہ پر اگر یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند پہاڑ سب کچھ ہمارے تابع ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکمت عطا کی تھی، ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو وہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جس کا ذکر بھی سورہ میں موجود ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر یہ نہ کہنا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھ کر اور بھلی باتیں سیکھ اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر شکر کر، صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ اور لوگوں کی طرف سے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے ہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، نیکی کریں، برائی سے روکیں، تاکہ قیامت کے روز ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ لوگوں کو نیک باتیں سکھائیں، صبر کریں اور ہمت سے کام لیں، غرور نہ کریں کیونکہ اللہ کی ذات کو غرور پسند نہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ پہلے آپ کو سنایا جا چکا ہے۔
قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سوات میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت عطا کی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑی بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام بھی اب اتنی طاقت اور سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی بڑی چیزوں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو سلمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ، مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ کو دی، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہ آئی۔ آپ نے فرمایا، اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا اسے ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کی جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد کا بیان ختم کیا گیا۔ آپ نے اس ملکہ کے نام ہدی لکھا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اے سبا کی ملکہ کے پاس جاؤ اور پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا تو اور ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو حکم دیں گی۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا مسنجر کیا جواب لاتا ہے۔ جب علیچی تحفے لے کر آیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب علیچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دوبارہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ علیچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بہت بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس نے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پائیں گے، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، میرے اللہ کا امتحان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، اس نے اس کو اب تک سلمان علیہ السلام کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں گزرنے کے لیے اپنے پہنچے اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول لیں۔
حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی کہ اللہ، میں جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کرتی تھی، میری وجہ سے میری قوم بھی اسے پوجتی رہی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اب میں سلمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لے آتی ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے، ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے اور دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، پھر بھی ان میں نیک لوگ بھی تھے اور ایسی عورتیں بھی تھیں جو اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھیں اور ان سے دنیا کا کام نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے میرے بھائی بندوں سے ڈر ہے، بس تو مجھے نیک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اس کو ہر دل عزیز بنا اور مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ تمہیں یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا۔ آپ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ہمارے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دی جائے۔ حکم ہوا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہ کرو، تو اللہ کو خوب یاد کرو اور اس کی بزرگی صبح شام بیان کرو۔ آپ اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اچھا کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ توریت پر خوب اچھی طرح عمل کریں۔ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس روز زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امن ہوگا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے آگے عاجزی کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں ان کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دوں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتی رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا، اور اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا، میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا کی نگرانی میں دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد کے محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا بھی جب ان کے پاس آتے، ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے پردہ کر کر الگ پورب رخ ایک جگہ جا بیٹھی۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں،
کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیحا ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا، دولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھویا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب، عقل، دانائی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی گئی اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا اور وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھے پکی پکی کھجوریں کھانے کو ملیں گی، کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھ تو کہہ دینا، میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اسی لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا اور کہا، تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بدچلن نہ تھا۔ اس آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح سے بات کریں گے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کہا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے، اس کو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ اور بہتان قرار دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تو رات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حوری کہتے تھے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں تم پر اس کو اتار دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کی بہت بڑی سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لیکن لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیریں شروع کر دی۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں تجھے پہلے اپنی طرف بلند کروں گا پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کو تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نہ کسی نے قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی نے سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قوم یعنی کہ عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا کے تین ہیں، ایک خدا اللہ تعالیٰ، ایک جبرائیل اور ایک عیسیٰ مسیحا۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے خدا نبیوں کو خدا بنا لیا اور ان کو خدا کا مرتبہ دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لے، اسی لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔